Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हाँ चलो मोमिनुल भाई बताओ अभी क्या बोल रहे हो? कुछ आप हदीस को लेके कुछ बोल रहे थे आप। अरे साहिल साहब बड़ी गुस्सा आता है मुझे। हाँ किस बात का? बोलने तो दो ही मेरा, बोलने तो दो कोई भाई साहब, कोई तो बोलने दो। अरे मोमिन भाई आपकी बारी है, अभी आप ही बोलो यार। बोलो बोलो। हाँ तो मुझे बोलने दो प्लीज, वो हदीस को खोलो। हाँ हदीस को खोलो अब्दुल्ला जी, खोल लेंगे आज हमने पूरी खोल दी है उस हदीस को। आज अच्छा हुआ कि डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। जी हाँ बिल्कुल, ये बड़ी बात है। मेडिकली मैं एडवाइस दे सकता हूँ, मगर इसमें नॉलेज नहीं है मेरे को। नहीं सर, आपकी एडवाइस जो है वो काफी काम आई ना हमारे भी। वो जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड को लेके घुमा रहा था, तो आपने फटक से पकड़ लिया उसको। एजुकेशन उतना नहीं है। असल बात ये है कि ये हमारे मुसलमान भाई जो है ये इधर का भी है और उधर का भी होना चाहता है। असल में डॉक्टर साहब जो है वो कहता है कि मैं सिर्फ डॉक्टर हूँ ना, एक इंजीनियर मैं सिर्फ इंजीनियर हूँ, मगर ये मुसलमान जो है ये मौलवी भी है, साइंटिस्ट भी है, करता है। हाँ अच्छा वैसे वो डार्विन को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन जहाँ उन्हें सूट करा वो डार्विन का एग्जांपल। इसके लिए तो मैंने अब्दुल्ला जी, इसके लिए तो उसको पकड़ लिया ना उधर कि तो अपना वो एक अपना एबीजी एक कहावत है ना, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। बिल्कुल हाँ, ये मुनाजरे में ये लोग जब सुन्नी देवबंदियों का मुनाजरा होता है तब ये बात बहुत बोलते हैं लोग, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। तो वैसा इनका था। ऐसा देखे तो डार्विन थियरी को, इवोल्यूशन को रिजेक्ट करते हैं और अपनी बात साबित करने के लिए जाना पड़ रहा है बेचारों को डार्विन के पास। बस असल में इन लोगों ने वही अकीदत के चश्मे लगाए हैं ना, सिर्फ उसमें दिखाई देती है इनको। मोमिन भाई आपके सामने हदीस है, उर्दू में आपको पढ़ना है या इंग्लिश में पढ़ना है? नहीं मुझे पढ़ना नहीं, असल में इससे पहले मैं कहना चाहूँगा पठान साहब, हेलो। हाँ जो भी बोले मैं सबके लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आपकी लैंग्वेज सुन के मुझे हंसी बहुत आती है। अच्छा आप जो बोलते हो ना वाकई मुझे बहुत हंसी आती है। वो अफगानिस्तान वाला था ना जो वीडियो आता है अफगानी लोग का, उसी टाइप का वीडियो अफगानी भाई। हाँ अफगानी भाई करके ऐसे करके आता है ना उसका, जो हिंदुस्तान को पाकिस्तान को गल जाता है। तो उस पे बड़ा अच्छा लगता है मुझे। खैर जो भी हो, सबका लैंग्वेज अपना अपना है, सबको मुबारक। बात तो समझ में आती है ना? हाँ आती है बिल्कुल बिल्कुल। बस ये बड़ी बात समझ में आए। ठीक है, और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो लेडी जो है उनका जो सब्र कितना होता है, आदमी तो कुछ भी नहीं उसके सामने। इंसान को जो पेन जो हम लोग इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, दर्द, आपको मालूम है दर्द कितना मुश्किल होता है इंसान के लिए बर्दाश्त करना। दर्द पेन का जो मेजरमेंट का जो टूल है वो है डॉल, जैसे कि सेंटीमीटर और केजीस वगैरह हम लोग मेजर करते हैं ना, तो पेन को मेजर करने का जो है वो डॉल है। तो मैक्सिमम जो इंसान को पेन उन्होंने कैलकुलेट किया किसका जो है मैक्सिमम होता है, तो दो चीज़ों में इंसान को जो है मैक्सिमम पेन होता है। एक है जो नाखून जो है ना, नाखून को पकड़ के खींचते हैं, तो वो मैक्सिमम पेन होता है इंसान को। दूसरी जो चीज़ है वो है डिलीवरी के टाइम पे। जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे भी मैक्सिमम पेन होता है, जो इंसान की बर्दाश्त के जो है मैक्सिमम जो जितना पेन होता है वो डिलीवरी के टाइम पे होता है। तो इसी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि लेडी के पास कितना सब्र है और वो कितने स्ट्रांग है, बोथ मेंटली एंड आल्सो फिजिकली। शी इज वेरी स्ट्रांग एक्चुअली। करेक्ट, सही बात है आपकी। हाँ मोमिनुल भाई कंटिन्यू करिए आप हदीस को खोले ना, वो क्या उर्दू इंग्लिश दिखा रहे हैं, उर्दू दिखाएं। देखिए इसमें सबसे पहले यह बात हमको नजदीक अभी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और शांति से आप इस बात को समझिएगा। शांति को समझते हैं ना पठान भाई, उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पीसफुल्ली ना। जो भी देखिए इसमें ये बात पता चल रही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अधा के लिए या ईद उल फित्र के लिए कहाँ जा रहे थे? ईदगाह तशरीफ ले जा रहे थे। पहला हमें यह मिला।
دوسرا ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں پہ عورتوں کی جماعت تھی. جماعت مینس مطلب بہت لوگ, بہت ساری عورتیں تھیں. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عیدگاہ میں عورتیں جا سکتی ہیں. حالانکہ حنفی کے نزدیک یہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس سے یہ پتہ چلتا ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں. اچھا تیسری بات اس میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہنم کے بارے میں دکھا رہے ہوتے ہیں, کہ کہتے ہیں کہ تم صدقہ دو اور تم یہ کرو کیونکہ تم کو میں نے جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے, اس حدیث سے 3 چیز پوائنٹ پتہ چل گئے. اب پوائنٹ لیتے چلیے گا. ٹھیک, میں ریمائنڈ کرواتا رہیے گا مجھے, میں بھول جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا چوتھی چیز اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ کیا بولتے ہیں کہ رسول اللہ فرمایا تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتے ہو, باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کہ میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقلمند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا. تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عقل اور دین میں ناقص بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلے آگے بڑھیں. 4 پوائنٹ ہو گئے میرے. اب آگے بڑھیں. پانچواں پوائنٹ تھوڑا نیچے کا. ہاں پانچواں پوائنٹ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے, رسول اللہ ہم کیسے کم عقل اور یہ سب ہوئے. تو دیکھیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, دھیان سے سنیے. یہ میرا 5واں پوائنٹ ہے, دھیان سے سنیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتیں کو گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے, آدھی نہیں ہے. اس سے 5 پوائنٹ ہو گیا. اب 6ٹھا پوائنٹ لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی یہی کہ عقل کا نقصان. اچھا عقل کا نقصان اس سے 5 پوائنٹ سے پتہ چلتا ہے. پھر آپ نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورتیں حائضہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزے رکھ سکتی. عورتوں کو یہ عورتوں نے کہا ایسا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اس کے دین کا نقصان. ٹھیک ہے, اس میں مجھے ہمیں جو کیلکولیشن ملا وہ 7 میں نے آپ کے پاس رکھ دیا. ٹھیک ہے, 7 پوائنٹ. ٹھیک ہے. اب میں اپنی بات رکھتا ہوں. تو دیکھیں اس میں سب سے پہلے بات کیا تھی کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے, وہاں پہ عورتیں کی جماعت تھی. تو پھر رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا خوف دلایا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقص انہیں بتایا. پھر جب ان عورتوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری گواہی نصف نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو لاسٹ میں فرمایا کہ کیا حائضہ جو ہوتی ہے تو تمہاری نماز نہیں نماز نہیں مطلب فرض نہیں نہ ہوتا نماز, تو اس سے دین سے نقصان نہیں ہے. تو اس حدیث میں یہ صاف صاف دکھ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کم عقل بتا رہے ہیں. لیکن سنیں میرے پہلے بات, کم عقل بتا رہے ہیں یا ان کو بتا رہے نقصان. لیکن یہاں پہ دھیان دینے والی بات یہ ہے, تھوڑا سا غور کرنے والی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری گواہی بمقابلے مرد کے نصف ہے. ٹھیک ہے, آتی ہے. تو یہاں پہ عقل کا نقصان کس سے مل رہا ہے؟ گواہی سے. ٹھیک ہے, میں حدیث سے ہی بات کر رہا ہوں, میں الگ سے نہیں بات کروں گا. حدیث میں کیا ہے کہ تمہاری مقابلے مرد, ٹھیک ہے, تمہاری گواہی نصف ہے. تو یہاں عقل کی نقصان کس سے بتائی جا رہی ہے؟ مرد کی گواہی سے. اچھا دوسرا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تم چونکہ حائضہ ہو جاتی تو تم پہ یہ مطلب اس کے آگے ایک اور حدیث ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حائضہ ہو جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کو کچھ منع کر دیتے ہیں. ٹھیک, حج کی طرف جا رہی تھی, یہ آگے اچھا چھوڑے. تو یہاں پہ یہ چیز دکھ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کا نقصان نہیں بتایا اور پلس دین کا نقصان, اس لیے کہ حاضر ہو جاتے تم پہ نماز فرض نہیں ہوتا, دین کا نقصان ہو گیا. تو اب ہم یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حدیث میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, معاف کیجیے, عورتوں نے کہا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم عقل میں کمزور کیوں ہیں یا عقل میں کمی کیوں ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے جوڑ رہے ہیں؟ نصف سے, یعنی کہ عورتیں اور مردوں کی گواہی کے نصف سے. یہ حدیث میں ٹھیک ہے نا, یہ حدیث میں. اچھا قرآن میں آتا ہے کہ ایک مرد 2 عورتوں کے برابر ہے. ٹھیک ہے, یہ آتا ہے نا قرآن میں. اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قرآن کی اس تفسیر میں یہ حدیث بولی. ایک سیکنڈ, برابر, ٹھیک ہے, ٹھیک, سن رہے ہیں نا میری بات سنیں. ٹھیک ہے, اس حدیث کو ہم کو دیکھنے سے یہی نکلتا ہے, ایک جو کہ میں نکالنا چاہوں گا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کو کم عقل بتاتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری گواہی, تم کم عقل اس لیے ہو کہ تمہاری گواہی نصف ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ثابت ہو گئی, ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہاں نا, آگے بتائیے نا بھائی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اب دیکھیں قرآن میں آتا ہے کہ مطلب جو عورتیں کی گواہی وہ نصف ہے, 2 مرد مطلب 1 مرد 2 عورتیں برابر.
تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو عورتوں کی گواہی اسلام میں 2 رکھی گئی ہیں اور مرد کی 1 رکھی گئی ہے. ایسا نہیں ہے بلکہ کئی جگہوں پہ عورتوں کو گھر کے طرف رکھے گئے ہیں اور جو مرد کو ہے وہ باہر مطلب بتایا گیا. جنگ کے دوران بھی یہ ہوتا تھا. تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ یہ بتا دیتے ہیں کہ عورتوں کی جو کم عقل اس لیے ہیں کیونکہ وہ گواہی مطلب نصف ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی نقصان دین میں اس لیے ہے کیونکہ وہ لوگ حیض میں نماز نہیں پڑھتے. تو اب چاہے آپ جتنے بھی آرگو اٹھا لیں, لیکن اس سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عقل انہیں جوڑا ہے. ٹھیک ہے, اسے پوری حدیث سے یہ بات ثابت ہے. یہ بری حدیث سے اگر یہ سچی حدیث ہے, چونکہ میں نے اس پہ تحقیقات نہیں کیا, لیکن اگر سچی حدیث ہے تو یہ بالکل صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کم عقل بتایا ہے, لیکن کس صورت میں بتایا ہے؟ کیونکہ اس کی گواہی نصف ہے, یعنی آدھی عورتیں. ٹھیک ہے, آپ مان رہے ہیں, وہ بڑی بات ہے. اب آپ تحقیق وہ اس کی حدیث کی سند پہ جو بھی کرنا ہے متن پہ آپ کر لیجئے گا, لیکن ہمارے دوسرے مومن بھائی لوگ نہیں مان رہے تھے کہ انہوں نے کم عقل کہا ہے, یا وہ یہ مان رہے تھے, یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ واقعی میں عورت کم عقل ہوتی ہے, جو کہ میں بولتا ہوں کہ بہت بڑی ڈس رسپیکٹ ہے عورت کے لیے. یعنی جو مہیلا ہے اس کے لیے بہت بڑی ڈس رسپیکٹ ہے. ایک جنرلی کہہ دینا کہ جو مہیلا ہے اس کی عقل کم ہے, یہ ڈس رسپیکٹ ہے. اے بی سی بھائی کون تھے یہ؟ ارے یہ جو بھی کنیکشن کر دیا تھا. ٹھیک ہے, بتائیے آپ فٹافٹ بتائیے, آپ کو بہت ٹائم اصل میں ہم لوگ نے دے دیا ہے. ہاں دیتے ہیں, شکریہ بہت شکریہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اسلام عورت کو کنسیڈر کرتا کم عقل, تو جو آپ کو حدیث کا جو ریفرنس دے رہا تھا اس وقت صحیح بخاری 2731, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آرڈر ملا کہ گیٹ اپ, اٹھو, اینڈ آفر یور سیکریفائس, قربانی کرو, دین شیو یور ہیئر, اور اپنے بالوں کو شیو کرو. ارے حضرت, آپ وہ جو آرٹیکل پڑھ کے آ کے یہ سب چیز بتا رہے ہو نا, میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں پڑھ چکا ہوں. پڑھے ہیں, آپ ادھر ان کی جو وائف ہے, نہیں ان کی وائف, وہ جو صحابہ کو کہے وہ انہوں نے کیا نہیں, اس کے بعد وہ اپنی وائف کے پاس گئے, وائف نے بولا ایک کام کرو, اپنا آپ خود پہلے کرو, اس کے بعد جاؤ تو وہ لوگ مانیں گے. یہی حدیث بتا رہے ہو نا آپ, ایک آرٹیکل پڑھ کے آپ ڈیفینڈ کرنے آ رہے ہو سر. آپ یہی سمجھنا تھا میرے پیارے بھائی کہ کہاں عورت کو اہمیت دیا. اتنا بڑا مشورہ صحابہ کے لیے مشورہ عورت سے لیا جا رہا ہے, کہاں انٹیلیجنس کم مانا جا رہا ہے. تو کیوں پھر بولا جا رہا ہے؟ ارے مانا جا رہا ہے تو بولا نہیں, ایک منٹ سر, اب تک آپ یہ بات ثابت کرنے کی چکر میں تھے کہ واقعی میں عورت کی عقل کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ ایک دوسرا یہ وہ پھینک رہے ہو, یعنی کیا بولیں گے اس کو, آپ دوسری ایک چیز ڈال رہے ہو کہ نہیں انٹیلیجنس مانا گیا ہے اس کے لیے ان کی بات کو مانا گیا. ارے دونوں کانٹریڈکشن ہے. اگر انٹیلیجنٹ مانتے تو نہیں, ایک منٹ بھائی, اگر انٹیلیجنٹ مانے تو ادھر بولے کیوں نبی صاحب نے, اس کا جواب دیجئے. کس کے بیک گراؤنڈ سے بہت نوائز آ رہی ہے؟ تو وہی مومنون صاحب نے جو بھی پورا حدیث کو دوبارہ سے اردو. تو ہمارے اے بی سی جی آپ کے اس حدیث کو بتانے سے کوئی اس بات سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ انہوں نے مہیلاؤں کی ڈس رسپیکٹ کی ہے, یہ کہہ کے کہ ان کی عقل کم ہے. نہیں, اس میں عقل کم نہیں کہا گیا ہے, ریڈکشن ان انٹیلیجنس کہا گیا ہے. ارے سر, اور اس کا ریڈکشن ان انٹیلیجنس میں, ریڈکشن ان انٹیلیجنس کا بھی وہی مطلب ہوتا ہے کہ نارمل انٹیلیجنس سے کم. اور وہ انہیریٹڈ نہیں ہے, آپ سمجھیے کہ اسلام انہیریٹڈ ارے نہیں. انہیریٹڈ میں بول رہا ہوں, انہیریٹڈ ہو یا وداؤٹ انہیریٹڈ ہو, انٹیلیجنس کم کہنے کی ضرورت کیا تھی جنرلی عورتوں کو, مہیلاؤں کو؟ آپ لوگوں کو کیوں غلط نہیں لگتا؟ مجھے یہ بہت عجیب لگتا ہے کہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ یعنی پوری بھرپور کوشش کرتے ہو آپ غلط چیز کی. ٹھیک ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ وہ عورتیں جو تھی وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی کہ ہم کیسے کم عقل ہیں. اس میں لکھا ہے نا کیسے ہم مطلب کم ریڈکشن نالج ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارا نصف حصہ ہے مرد کے مقابلے. یہاں یہ اچھا یہ بتائیے کہ نصف حصہ کیوں ہے؟ اسلام نے کیوں رکھا نصف حصہ عورتوں کو اور ایک حصہ مردوں کو کیوں رکھا؟ اس کا وجہ آپ کیا سمجھیں؟ بتائیے نا, بھول جاتی ہے, آیت میں ہے نا وہ. نہیں, نصف حصہ
اسلام میں عورتوں کو جیسے ایک 2 پراپرٹی اور 1 پراپرٹی کا جو ریشیو بھائی گواہی کی بات ہو رہی ہے ادھر، پراپرٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہاں حدیث آپ پڑھو ذرا، گواہی کی بات ہو رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں ہاں تو بالکل گواہی وہ کا بھول تو جاتی قرآن میں ہے. آیا ہے نا، بھول جاتی ہے، تو پھر وہ پھر سے انٹیلیجنس پہ آ جائے گی بات، کیونکہ بھولتا تو مرد بھی ہے. یہاں سنگل آؤٹ دیکھو اپنے اے بی سی جی، پرابلم یہ ہے جی نا کہ اسلام نے ہر جگہ پہ جو مہیلا ہے اس کو سنگل آؤٹ کیا ہے. کم عقل ہوتی ہے، سنگل آؤٹ جہنم میں اسلام زیادہ نے نہیں جائیں گی. کیا. اسلام سنیے کو میری بات بھائی، سنیے میری بات کمپلیٹ ہونے دیجیے. اسلام نے ہر جگہ پہ مہیلاؤں کو سنگل آؤٹ کیا ہے کہ یہ ان کی انٹیلیجنس کم ہے، یہ جہنم میں زیادہ جائیں گی. آپ کی بیوی جو ہے وہ اگر ڈیلیوری کا وقت اس کا نزدیک ہے اور اس کا شوہر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ منع نہیں کر سکتی ہے انٹر کورس کے لیے. ہر جگہ پہ دبایا گیا ہے. آپ کیا چیز کو کس چیز کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو آپ کو میں نے اس کا پہلے ہی ایکسپلانیشن دے دیا کیوں 2 عورت کی گواہی اور ایک مرد کی گواہی. تو اس میں جو آخری آیت تھا اس میں صاف کیا تھا تاکہ ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو ریمائنڈ کروائے. اور میں نے مرد یہ بھی بھی بتایا بھولتا کہ ہے نا جو بھائی، آپ نے جو یہ دیا ہے نا اس پہ کلیریفیکیشن، وہ ویلڈ ہی نہیں ہے، کیونکہ بھولنا تو مرد بھی بھولتا ہے، صرف عورت تھوڑی نہ بھولتی ہے. مرد بھولتا ہے لیکن اسلامک ہاں کنسپٹ میں جو کمانے کا ہاں ذمہ داری ہے وہ مرد کو ہے، ہاں عورت کو نہیں ہے. عورت پہ تو کیا ہوا؟ آپشن ہے. ارے الٹا، سمجھ رہے اور مرد جو ہے اس کا زیادہ پاسبلٹی کہ بھول جائے، کمانے کے چکر میں اتنا بزی ہو جائے کہ وہ بھول سکتا ہے، اس میں تو زیادہ پاسبلٹی ہے. ڈاکٹر صاحب نہیں غلط کہہ رہا ہوں میں؟ نہیں، ہاں صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. ایک مرد نہیں تو نہیں ہے وہ زیادہ پاسبلٹی ہے، وہ کمانے میں اتنا بزی ہو جائے گا، اتنا اس چیز کے پیچھے پڑ جائے گا، وہ زیادہ پاسبلٹی ہے ادھر مرد کے بھولنے کی. لیکن یہ چیز تو سمجھیے کہ کسی بھی کمانے میں ایک انٹلیکچوئلزم استعمال ہوتا ہے، اسمارٹ ورک استعمال ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس سے برین ڈیولپ ہوتا ہے. اس چیز ہر کو بھی تو مومن، مانیے. ہر آدمی، سنیے میری بات، ہر آدمی جو ہے نا وہ اسمارٹ ورک نہیں کرتا ہے نا، ہارڈ ورک کرنے والے بھی بہت سارے ہیں. لیکن جب اسمارٹ 90% کرے انفیکٹ تو پھر اس کو اوور آل مانا اسمارٹ جاتا ہے نا میرے بھائی. انفیکٹ اسمارٹ ورک کم لوگ کرتے ہیں، ہارڈ ورک والے لوگ کی گنتی زیادہ ہے دنیا میں. آپ ہارڈ ہندوستان میں ورک دیکھ لیے، ہارڈ ورکر لوگ زیادہ ہے، ٹھیک ہے محنت والا مطلب کام زیادہ کرتے ہیں. لیکن تو وہ کیا سب عورتوں کے کم مقابلے الگ انٹیلیجنٹ ہو کام گئے؟ کرتے ہیں، نان نفقے کا استعمال کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے میرے گھر میں ایک بات بتائیے، آپ لیبر ہے، جو بھی مزدور جو کام کرتے ہیں جس کو آپ ہارڈ ورک بول رہے ہیں، کبھی ہاں، اس سے آپ جیت کے دکھا دیجئے کبھی پیسہ کے مقابلے میں اس میں ہوتا ہے تو اتنا میں زیادہ وہی تو کہہ رہا ہوں، انٹلیکچوئلزم میں بھی، ڈیولپ ارے ہوتا سر ہے. میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ ہارڈ ورک کرنے سے یا یہ کرنے سے عقل میں اس کے فرق نہیں بول سکتے ہیں. ویسے ہی اگر ایک عورت گھر کا کام کر رہی ہے، بچوں کو سنبھال رہی ہے، ساتھ میں جاب بھی کر رہی ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ اس کی عقل جو ہے کمزور ہے. بھائی کتنا چانس دیں ہم آپ کو؟ ایک ہی بات آپ ریپیٹ کرتے رہو گے تو آپ کی بات ثابت نہیں ہوگی سر. عبدل صاحب پلیز آپ وہ حدیث کا ریفرنس دے سکتے ہیں؟ کس حدیث؟ 2721. نہیں، وہ ٹاپک سے ہٹ کے ہے مومنون بھائی، ابھی کیا وقت بہت ضائع ہو جائے گا. میں یہاں پہ نہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی حدیث ہے، کرپیا بتائیں. 2731. 2721. بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے، تو اپنے اے بی سی بھائی آپ کا شکریہ، آپ آئے، اور تھوڑا آپ جو ہے نا ایک منٹ لاسٹ ورڈ پھر آپ بھیج دیجیے گا. ٹھیک ہے، آج آپ اچھا رسپانس کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں آپ یہ بتائیے کہ بچے کو سنبھالنے کی، دودھ پلانے کی، اور جو سوسائٹی کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ مرد کو ہاں، الگ ہے، عورت کو الگ ہے. عورت کے لیے ہی ہے دودھ پلانا، یہ سب وہ سب کرنا، جو کہ ایک بہت آج کی ڈفرینٹ کام ہے تاریخ جو میں، ایک مرد کا ہے. ایک منٹ، میرے بھائی آج کی تاریخ میں سنیے میری بات، آپ جو بول رہے ہو نا پھر سے انویلڈ پوائنٹ بول رہے ہو. آج کی تاریخ میں اور اس سے پہلے بھی عورت جو ہے نا دودھ بھی پلاتی ہے، اس کے بعد گھر کا کام بھی کرتی ہے، اس کے بعد جاب بھی کرتی ہے، کئی عورتیں بزنس کرتی ہے، کئی عورتیں ڈاکٹر ہے، کئی عورتیں سائنٹسٹ ہے. اس سے ان کی عقل خدیجہ کم نہیں ہو جاتی. خدیجہ نہیں، ایک منٹ رکو، ٹھیک ہے. اس سے ان کی عقل کم نہیں ہو جاتی. بھائی آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ محمد صاحب نے یہ یہاں پہ یہ بتا کے عورتوں کی ڈس رسپیکٹ کی ہے، مہیلاؤں کی. ڈس ریسپیکٹ نہیں کی ہے بلکہ ان کو اور ٹھیک ہے. انہانسمنٹ کیا. میں بھی آج دیکھیں، میں بھی یہی ہو بات شروع سے بول رہا ہوں، آپ بھی وہی بات شروع سے بول رہے کم ہیں. عقل کہنا، آپ کو کوئی کم عقل کہ آپ کا انہینسمنٹ ہوا ہے؟ پھر میں نے اگر کوئی آپ کو پھر کم گھما عقل پھرا کہے تو کے آپ کا
तो आप ये बोल दीजिए कि आयशा कम अकल थी, बोल दीजिए। कौन? आयशा जो है, आयशा, तो मैं तो इस खदीजा, बात को जैनब, मैं तो इस बात फातिमा, ये को सब साबित कम नहीं अकल ना थी, किया। बोलिए। मैं तो वही बता रहा हूँ कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को अगर कम अकल समझा जाता तो उनकी इतनी हदीस को कंपाइलेशन नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन आपके मोहम्मद साहब के हिसाब से वो कम अकल ही है भाई, क्योंकि वो भी औरत है। भाई, चलिए, आपका घुमा फिरा शुक्रिया के भाई। बात नहीं चली जाए। हाँ ठीक है भाई, हम अब एकदम साथ, इंशाल्लाह अगले डिबेट में कभी फिर कोई अगले जी जी टॉपिक पे जरूर, फिर और कुछ क्लेम लाएंगे, एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है क्योंकि आपका भी वही क्लेम है, मेरा भी वही क्लेम है, तो जी। बात देखिए, घूम फिर हम के आपको वहीं जा रहा है, इतना टाइम मौका, वेस्ट हो रहा एबीसी जी, है। हाँ देते हमने हैं। आपको, आप ये तो मेरे से कम से कम नहीं बोल सकते ना कि मैंने मौका नहीं नहीं दिया। नहीं मैंने नहीं आपको नहीं हर नहीं। पॉइंट रखने का मौका दिया। अब जो है ना, हम्म, आवाम को फैसला करने दीजिए कि आपकी बात जी कितनी जी वैलिड है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, फिर इंशाल्लाह अगले है ना? डिबेट में मुलाकात हो। जी जरूर जरूर, शुक्रिया आपका। ठीक है। पहले कि हदीस में कम अक्ल तो साबित हो गया है। अब ईमान बचाना है तो दो चीज करने पड़ेंगे। सबसे पहले या तो इस हदीस को झूठी साबित करनी पड़ेगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि सही बुखारी की हदीस कहीं झूठी भी हो सकती है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। और दूसरा यह कि हमें यह करना पड़ेगा कि अल्लाह जानता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात होती क्या है ना सर, कि अगर मैं इस पे अगर क्रिटिसाइज कर दिया तो मैं ईमान से खारिज हो जाऊंगा। कोई भी बंदा आए अगर यह हदीस पे क्रिटिसाइज करता है, वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, मैं पहले बता देगा। क्योंकि क्रिटिसाइज, अच्छा एक बंदा आया था जिसने कहा था कि 85 से 80% हदीस जो होती है वो झूठी होती है, वैसी होती है वैसी होती है। मैं आपको बता दूं कि अगर हदीस ना होती तो शरीयत कभी नहीं बनती। और हाँ। दूसरी बात, हदीस ना होती तो सुन्नत कभी ना आती। हदीस ना होती तो आज हम लोग किस तरीके से रोजा तोड़ना ये ना जानते। हदीस ना होती तो नमाज किस तरीके से पढ़ते ये ना पढ़ पाते। हदीस ना होती तो हम अपने जिंदगी पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरीके से रखें ये भी ना कर पाते। हदीस ना होती तो आज हम ये ना जान पाते कि हाँ, हमारा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरे है लिस्ट खत्म करते क्या नहीं करते? जी, लिस्ट खत्म करते क्या नहीं करते? समझ में आ गया क्या? जिसके बिना नहीं काम चलने वाला। आगे बोलिए। जी बिल्कुल ठीक है। अब रोक दे रहे हैं, इसका मतलब अब बोर हो रहे हैं इसका मतलब। ठीक है, चले कोई बात नहीं। नहीं बोर नहीं हो रहे हम, उसकी अरे अहमियत उसका समझ एंटी नहीं गए होगा हम। ना कोई, उसका एंटी नहीं होगा कोई। हाँ, मोमिन भाई, नहीं, मोमिनुन भाई, मतलब हम समझ गए कि हदीस के बिना काम नहीं चलने वाला, कुरान खुद से नहीं समझा जा सकता। हाँ ये जी बात तो है। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी हो ठीक है, रही आगे बात बताइए यह। आप। हाँ, तो असल 420 में लोग क्या देख रहे हैं आपकी बात, 420। असल में क्या, मैं हमेशा लास्ट में आता हूँ ताकि कम से मुझे कम लोग देखे। मुझे ज्यादा लोग नहीं चाहिए सर, बिल्कुल नहीं चाहिए, हाँ मुझे हाँ, कम ही लोग चाहिए। मैं ठीक है। असल में क्या है कि अब देखें, अब दो ही बात आएगी। अगर कम अक्ल है इस हदीस से साबित होता है, लेकिन कई सारी हदीसें जो पॉजिटिव भी है। ठीक है, मैं चाहता था वो हदीस लाकर आपके पास रख सकता था, कह सकता था साहिल भाई आप ऐसी बात कर रहे तो ऐसी भी तो हदीस में है, कह सकता था। कहने में क्या, लेकिन चूंकि आपने एक हदीस को खोला, उस हदीस का आपने जवाब मांगा, तो मैंने उस जवाब देते हुए कहा कि हाँ मैंने खुद हदीस को पढ़ा है। हाँ, लेकिन इस पे ये नहीं तहकीकात किया कि हदीस झूठी है, क्योंकि सही बुखारी का मिलता भी नहीं जल्दी, क्योंकि सही बुखारी इज ऑथेंटिक। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये हदीस में कम अक्ल है तो मान लेता हूँ मैं चुपचाप की औरतें कम अक्ल होती हैं। लेकिन सुने, फिर सुने, मैं मेंटल जिम्नास्टिक नहीं करूंगा, लेकिन सच बोलूंगा। मैं मान लिया कि औरतें कम अक्ल होती हैं, लेकिन दो ही शर्त पे, या तो इस हदीस को झूठी कह दो तो, या नहीं तो फिर ये ही बात कहूंगा, अल्लाह जानता है, रसूलुल्लाह जानते थे, इसलिए क्योंकि रसूलुल्लाह पास्ट टेंस है, अल्लाह प्रेजेंट टेंस। जी ठीक है, तो जितने भी मोमिनून हैं, मेरे जितने मोमिन का मैंने स्क्रीन सुना है, उन लोगों ने लॉजिक की भी दी है, अनलॉजिक भी दी है, इन लॉजिक भी दी है, लॉजिक भी दी है, और सन लॉजिक भी दी है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि मैं सच सच बोलता हूँ, मैं खुद एक मुसलमान हूँ, लेकिन जब यहाँ की लॉजिक से सुनता हूँ तो कसम से इतने गोल मटोल लगते हैं कि हदीस साफ साफ कह रही है कि औरतें कम अक्ल होती है। जी नहीं, वो चूंकि समाज के बारे में हो रहे हैं, नहीं जी वो कुरान की उस बारे में हो रहा है, नहीं जी वो उस मसले पे हो रहा है, तो जी वो उस मसले पे हो रहा है। आज डॉक्टर साहब भी थे, इसलिए थोड़ा जवाब थोड़ा लोग मोमिन लोग डर रहे होंगे
कि अगर मेडिकल की तरफ जाएंगे तो डॉक्टर साहब कहेंगे अरे रुको रुको रुको, मेडिकल से बाबू इधर खड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ने तो पकड़ा भी ना जी। हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, तो वही ना कहा कि अगर मैं मेडिकल का छोड़, कोई मोमिन आके मेडिकल छोड़ता तो डॉक्टर साहब कहते रुको बाबू मैं इधर खड़ा हुआ हूँ। हाँ, सही बात है। मेडिकल का की तरफ से अगर वो बोलने की कोशिश कर रहे तो जी हाँ, ठीक है। चलो मोमिनुल भाई फटाफट अपनी बात को खत्म करो, फिर हमारे साथ जो बाकी थोड़े लोग जुड़े हैं उनसे भी हम लोग 2-2 मिनट उनसे बात कर लेंगे। क्या सर, कभी आपसे किसी से 1 घंटा किसी से 2 घंटा बात करता हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप दिफा, असल में आप दिफा नहीं कर रहे हो ना, दिफा करोगे तो फिर हमको भी यहाँ से फिर कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, उसमें वक्त लग जाता है। आप तो उसको मान चुके हो। दिफा नहीं किया। अरे बहुत अच्छा दिफा किया आपने, सब खुश हो गए। हाँ हाँ ठीक है, सच बोला कर। मैं ये कहता हूँ सच बोला करे, इस हदीस से साबित होता है, लेकिन इससे इस्लाम से खारिज नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि हदीस बता रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, या तो ये हदीस झूठी होगी और अगर सच्ची है तो पूरा ईमान। चल बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है, आप शुक्रिया सलाम, रात मुबारक हो आप लोगों को। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चलो जी, आप सबका शुक्रिया। आप लोग इसी तरीके से इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो guys, thanks a lot once again. Keep supporting, keep sharing, keep liking, keep commenting.